زندگی والدین کو اگنور کرتے ہیں اور کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ الٹا اس انتظار میں ہے کہ کب ماں باپ مریں اور ہم ان کی جائیداد کے وارث بن جائیں۔ کیا ایسی اولاد کو ماں باپ ڈس آن یعنی آگ کرنے کا شرعی حق رکھتے ہیں؟ شرعی حق تو کوئی نہیں ہے جی، شریعت تو آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ شریعت میں مال کا مالک اللہ ہے۔ ٹھیک اولاد کو، لیکن پاکستانی قانون میں موجود ہے کہ آپ آگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ غلط قانون ہے۔ جی، اسلام میں مال کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور وہ الٹیمیٹلی وارث کے پاس چلی جانی ہے۔ البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ نے وارث کا حق قرآن میں بیان کر دیا سورہ نساء کے اندر، کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہ کرے لیکن ادر دین وارث کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 1/3 مال، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ 1/3 مال آپ کسی اور کو وصیت کر دیں، 2/3 تو الٹیمیٹلی آپ کی وارثوں میں تقسیم ہونا ہے۔ ایسی اولاد یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ سر اس میں ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ کی بھی جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ماں باپ کے حقوق یاد آنا شروع ہوتے ہیں۔ پہلے تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، تو آپ کو جب وہ آپ ریورس کریں گے تو بالکل فوٹو کاپی چل رہی ہوگی۔ صحیح۔ دوسرا، کیا انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی؟ اچھی تربیت کریں گے دین کے مطابق تو دین ہی حق بتاتا ہے نا جی، دنیا داری میں تو وہ جو کچھ کیا ہوا ہے، اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے یاشی کی تھی، اس کی سزا اولاد کی شکل میں ملی، تو ٹھیک ہے، اب ہمیں انجوائے کرنے کا وقت ہے، ان کو ہم پیسے دیتے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں۔ یہ تو آپ کو دین ہی سکھاتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ماں باپ دونوں بوڑھے یا دونوں میں سے ایک آپ کو بڑھاپے میں ملے تو ان کو اف تک مت کہو، ان کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکا کے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بے شک۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی مغفرت، ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کما سکے، بخشش نہ کروا سکے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا جو ترمذی اور حاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور فرمایا آمین، دوسری پہ، وہ تو ترمذی میں ہے۔ اس کا جو آخری حصہ ہے نا، پہلے پہ آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ درود نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ یہ جو آخری حصہ ہے یہ مسلم شریف میں بھی ہے سر۔ تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا۔ انسان کو اللہ نے ایک عظمت دی ہے، تو اس طرح کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی اگر تربیت صحیح کی ہوتی تو ان کے کام آتی۔ اب اگر نہیں آ رہی تو ایک کام ضرور کریں کہ ایسے ماں باپ ایک دفعہ اپنی اولاد کو بلا لیں، چائے پہ یا کھانے پہ منت مار کے کسی طریقے سے، اور بلا کے ان کو بتا دیں کہ بچوں جو کچھ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، تمہارا بھی نہیں، یہ میرا قصور ہے کہ میں تمہاری تربیت صحیح نہیں کر سکا، ٹھیک ہے جی۔ تو اور میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ تمہاری تربیت صحیح نہیں کی اور تم میری نافرمانی کر کے دوزخ کما رہے ہو، اس کا سبب بھی میں منوں، مجھے معاف کر دو، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میرا خیال آپ اتنی بات کر ہی دینا، اخلاقی طور پہ کسی کے دل میں ذرا سی رحمت ہو تو وہ کافی ہوگی۔ باقی ان سے امید نہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں۔ آج کل تو اولڈ ایج ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں، عیدی والے بھی ہیں، اپنا تہائی مال ان کو دیں اگر اتنا آپ کے پاس مال ہے اور آپ کی وہ خدمت، اگر خدمت کا ایشو ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ صبر کریں، آپ کو بھی مال اللہ نے دیا تھا، وہ مال اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ کے پاس جانے والا ہے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہوگا، آگ نہیں کر سکتے۔